پاکستان میں یہ کلچر بڑا کینسر کی طرح پھیلا ہے جسے اسٹیٹس کو کہتے ہیں. اس کے اثرات زندگی کے ہر شعبے میں نظر آ رہے ہیں اور چیمبر میں بھی اس کا ہے. دیکھیں یہ تاجروں کے حقیقی نمائندے ہیں لیکن ان لوگوں کو نظر انداز کیا گیا. انہی سے ووٹ مانگتے ہیں جب الیکشن کیمپین ہوتی ہے, مارکیٹوں میں ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں لیکن نظر انداز کیا گیا. انہوں نے آج یہ علم بغاوت نہیں کہوں گا, اپنے حقوق کا علم اٹھایا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیے گا, مجھے لگتا ہے کہ انجمن تاجران کا نام لاہور چیمبر بھی بن جانا ہے. یہ 1-2 سال میں جس طرح سے یہ ورکنگ کر رہے ہیں میں اس کا حصہ ہوں. میں نے دیکھا ہے انہوں نے جس طرح سے مجاہد صاحب ایک لگن کے ساتھ, ایک جنون کے ساتھ کام کر رہے ہیں. میں اس کا آئی وٹنس ہوں. میں اندر سے ایک لاہور چیمبر کی ایک انجمن تاجران نے کمیٹی بھی بنا دی ہے, میں اس کا ممبر ہوں. تو وہ جو کام کر رہی ہے نا, تو ان لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا یہ ایک ان کو بتا دیا گیا ہے, یا تو اپنا قبلہ درست کر لیں یا تیار ہو جائیں. یہ جو نام نہاد قسم کی انہوں نے چیمبرز کے اوپر اپنی اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے, یہ اور ہی کوئی لوگ ہیں. یہ تاجروں کے ایسوسیٹ کلاس کے حقیقی نمائندے نہیں. میں تو کارپوریٹ کلاس کے بھی حقیقی نمائندے نہیں کہوں گا. یہاں الیکشن نہیں ہوتا, سلیکشن ہوتی ہے. 2 پارٹیاں مل کے بندر بانٹ کر کے اپنے اب بلکہ کوئی بھتیجوں بھانجوں اور پوتوں کو لایا جا رہا ہے. یار خدا کے لیے کام کرو. اس ملک کا پہلے برا حال ہے. ہماری معیشت کو دیکھیں کہ ہم ایٹمی قوت بن گئے ہیں لیکن ایٹم کو ہم نے کھانا ہے. آج کل معیشت کا دور ہے. جب تک ہماری اکانومی سٹیبل نہیں ہوگی, سٹرونگ نہیں ہوگی, ہم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھ سکتے. ادھر ہم نے ایٹم بم بنایا, ادھر امریکہ سے بھیک مانگتے ہیں اور وہ ہمیں ذلیل کرتا ہے پوری دنیا میں. تو جب تک حقیقی نمائندے ٹریڈ باڈیز میں, ایسوسیشنز میں, چیمبرز میں نہیں آئیں گے, آپ دیکھیے گا یہ ملک کی اکانومی کی کنڈیشن, یہی لوگ ہیں جو ریڑھ کی ہڈی ہیں اس اکانومی کی. ان کے حقیقی نمائندوں کو سامنے لائے. فاؤنڈر یہ تھے, ہیں اور آج بھی فاؤنڈر ہیں یہ, لیکن یہ صرف اپنی لیڈرشپ کا قبلہ درست کرنے کے لیے انہوں نے اقدام اٹھایا.